سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. سنو روایت میں، جی ہاں، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. ہاں سنو، عجیب قصہ ہے کہ آدمی سنی ہوئی بات پر قدم اٹھا لیتا ہے اور سنی ہوئی بات پر فیصلہ کر لیتا ہے مومن کے بارے میں. بلکہ فرمایا قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے، اور یہ ظاہر بات ہے، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ مومن کے بارے میں اس کے کسی گناہ کی خبر منافق ہی لائے گا. مومن کا عیب نہیں کھولے گا. یہ بات بہت ضروری بات ہے. یہ مومن کے بارے میں غلط خبر مومن کبھی نہیں لائے گا. سنو غور سے بات، کہ مومن کے بارے میں غلط خبر جو لائے گا، چاہے وہ سچ بول رہا ہو، مومن کی غلطی کی خبر مومن نہیں کرے گا. مومن کی غلطی کی خبر منافق کرے گا. کیونکہ مومن نے خود آ کر کہا آپ سے، ماعز بن مالک اسلمی نے خود کہا زنیت یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا. آپ نے رخ پھیر لیا. پھر کہا میں نے زنا کیا ہے، پھر آپ نے رخ پھیر لیا. پھر ادھر سے آ کر کہا میں نے زنا کر لیا، آپ نے ادھر منہ کر لیا. ادھر سے آ کر کہا میں نے زنا کیا ہے، آپ نے ادھر منہ کر لیا. اسی طرح چلا جائے یہ، مومن کا زنا ثابت نہ ہو. جی ہاں، یہاں تو نہ کر کے بھی ثابت کر دیں گے، اور وہاں وہ خود اقرار کر رہے 5 مرتبہ، ہر مرتبہ آپ نے اعراض کر لیا. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. فرمایا کہ نہیں، تم نے زنا نہیں کیا، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا لڑکی کو ہاتھ پہ اور لڑکی کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے، تم اسے زنا سمجھ رہے ہوں گے. جاؤ، تم نے زنا نہیں کیا. جی ہاں، تم کیا جانو زنا کیا، جاؤ. تو یہ دیکھو ضروری بات ہے، یہ خوب خبریں چلتی ہیں. اب تو موبائلوں پر ہے، جو تمہارے دل میں شیطان ڈالے اسے موبائل میں ڈال دو اور چلا دو. یہ ہے، شیطان دلوں میں ڈالے گا، اور جو ان کے دل میں آئے گی وہ یہ لکھیں گے، لکھ کے کہیں یہ میسج کر دو. جی ہاں، صحیح حدیث میں آپ کو بتا رہا، صحیح حدیث میں ہے کہ تمہارے درمیان ایک آدمی آ کر کہتا ہے فلاں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور تم وہ خبر جا کر لوگوں کو بتا دیتے ہو. لوگ پوچھتے ہیں بات کس نے کہی، تم کہتے ہو کہ ایک آدمی ہے، میں اس کو شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، پر نظر آ گئے تو پہچان لوں گا، نام سے نہیں جانتا، اس نے یہ بات کہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان ہی تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں تمہیں بات بتا گیا ہے کسی کے بارے میں. حدیث صراحت ہے. اسی طرح میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، ابھی تفسیر نہیں کہہ رہا، صحیح روایت ہے کہ ہاں یہ شیطان تھا، یہ جو بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات بتا گیا ہے. تم لوگ اس بات کو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہو، اور جب پوچھے کس نے کہی کہ جی میں اس کے نام سے نہیں جانتا، شکل سے جانتا ہوں، فلاں نے یہ بات کہی. حدیث صراحت ہے کہ یہ شیطان ہے. تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے، اب تم آپس میں اس بات کو ایک دوسرے کو سناؤ گے. اس لیے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی قدم اٹھا لو. سنو غور سے، یہ طریقہ بتایا. دیکھو تمہیں قصہ سناتا ہوں، اس سے معلوم ہوگا کہ اڑتی اڑاتی خبروں پر عمل کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک قبیلہ بنو مسترق، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھو یاد رکھنا یہ بات کہ جب مسلمانوں میں اس دعوت کی برکت سے آپس کی اجتماعیت پیدا ہوگی، اور اس دعوت کی محنت سے امت میں زکوٰۃ کے ادا کرنے اور فرائض کے ادا کرنے کی رغبت پیدا ہوگی، تو منافق اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی اجتماعیت اور ان میں اطاعت اور ان میں فرائض کے ادا کرنے کا شوق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی اکیلے گئے پورے قبیلے بنو مستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے.
راستے میں منافق ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ان صحابی نے کہا کہ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ بہت دھیان سننا، عجیب قصہ ہے یہ۔ ادھر پتہ چلا قبیلے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو پورا قبیلہ ان کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے نکل کر باہر آ گیا کہ ہم اللہ کے رسول کے قاصد کا، اللہ کے نبی کی طرف سے آنے والے صحابی کا استقبال کریں گے، ان کا اکرام کریں گے اور ہم شوق سے زکوٰۃ دیں گے۔ سنو، منافق نے جب یہ دیکھا کہ وہ استقبال کے ہی نکل آئے اور زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں سب، تو اس منافق نے یہ کہا ان صحابی سے کہ تم جا رہے ہو زکوٰۃ لینے کے لیے اور وہ سب تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گئے ہیں۔ سنو، جھوٹ، وہ تمہیں آئے ہیں قتل کرنے کے لیے اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، یہ کہا۔ سنو، تو یہیں سے یہ صحابی سن کر آدھے راستے واپس آ گئے۔ کیا کرتے؟ اکیلے صحابی پریشان ہو گئے۔ جی ہاں، منافقین جو بات کرتے ہیں نا، وہ بڑی قسمیں کھا کے بات کرتے تھے۔ جی ہاں، یحلفون لکم یحلفون لکم، قرآن میں جگہ جگہ ہے، یحلفون باللہ لکم یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھا کے بات کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیشہ یاد رکھنا کہ منافقین جھوٹ اتنی قوت سے بولیں گے کہ جتنی قوت سے مومن سچ نہیں بولے گا، وہ تو سچ بات آسانی سے کر لے گا۔ منافق جھوٹ بولنے کے لیے قسمیں کھائے گا۔ ہاں جی ہاں، منافق جھوٹ بولنے کے لیے قسمیں کھائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے وہ اپنی بات قوت سے کہے گا بہت۔ اس سننے والے کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو ماننی چاہیے بات۔ اس منافق نے اس طرح کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ صحابی واپس آ گئے آدھے راستے سے، آ کے عرض کیا گیا رسول اللہ، میں گیا تھا ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، مگر پورا قبیلہ مجھے قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مشورہ ہوا صحابہ میں کیا کریں، مشورہ کیا گیا، سب جمع ہو گئے صحابہ، مشورہ ہوا۔ مشورے میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس قبیلے پر راتوں رات حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے۔ سنو غور سے، پورے قبیلے کا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑا جائے، سب کو قتل کر دو۔